السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ایک بیوی اپنے شوہر سے کیا چاہتی ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سامعین، گھر کو گھر بنانا اور آپ کو خوش اور مطمئن رکھنا محض آپ کی بیوی ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مرد کی بھی اس میں بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ بیوی آپ کی مرضی اور خواہش کے مطابق کام کرے، اسی طرح ایک شوہر اور خاندان کا ذمہ دار ہونے کے ناطے مرد پر بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ آپ اپنی بیوی کی جائز خواہشات کا احترام کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی پسند اور ناپسند معلوم کریں، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کی بیوی آپ سے کیا چاہتی ہے اور کیا نہیں چاہتی ہے۔ ایک عورت کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اس سے محبت کرے اور اس کا خیال رکھے۔ مردوں اور عورتوں میں ایک بڑا نازک اور اہم فرق یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنی بیوی سے جسمانی اور جنسی لگاؤ کا زیادہ خواہش مند ہوتا ہے، جبکہ عورت اپنے شوہر سے جذباتی اور قلبی لگاؤ کی ضرورت زیادہ محسوس کرتی ہے۔ جو مرد اپنی بیویوں سے کم بات کرتے ہیں، ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے، انہیں اس بات پر خاص توجہ دینی چاہیے کہ ان کی بیویاں ان کی آواز سننے کے لیے بےتاب رہتی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر دفتر سے ان کے شوہر کا فون آ جائے اور انہیں ایک جملہ ہی سننے کو مل جائے تو گھنٹوں شوہر کی آواز ان کے کانوں میں رس گھولتی رہتی ہے۔ شوہروں کو چاہیے کہ گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر آتے وقت چند جملے دل لگی اور چاہت کے انداز میں ضرور کریں، تاکہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی باتوں کو سوچ کر خوش اور خرم رہیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے وقتاً فوقتاً تحفے کی امید بھی رکھتی ہے، لیکن تحفے کا انتخاب اصل چیز ہے۔ مثال کے طور پر اپنی بیوی کو اس کی پسند کی کوئی کتاب، کوئی رسالہ، میگزین، یا اس کی پسند کے کپڑے، یا اس کی پسند کا کوئی کھانا، یا اس کی پسند کی جیولری کا تحفہ دینا بیوی کے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے شوہروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی پسند پر نظر رکھیں اور پھر جان لینے کے بعد جب بھی موقع ملے چاہت کے ساتھ پیش کر دیں تو یقیناً آپ کی بیوی جھوم اٹھے گی۔ ایک بیوی کی امید اور چاہت ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے گھریلو کام میں بھی ہاتھ بٹھائے۔ آپ کتنے ہی بڑے عہدے پر ہی کیوں نہ ہوں، گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بیوی کے ساتھ کام کاج میں شرکت بہت مفید ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ چھٹی کے دن اگر وہ سالن بنا رہی ہے تو آپ سلاد کاٹ لیں، وہ برتنوں پر صابن لگا کر پانی سے دھو رہی ہے تو آپ یہ برتن اٹھا کر الماری میں رکھتے جائیں۔ بیوی کو اس وقت بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کو اپنے ساتھ گھریلو کام کاج کرتے ہوئے دیکھتی ہے، لیکن اس طرح اس وقت زیادہ بہتر ہوتا ہے جب آپ میاں بیوی الگ رہتے ہوں۔ اگر والدین کے ساتھ ہیں، والدہ کے سامنے اگر بیوی کا ہاتھ بٹائیں گے تو والدہ آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنا غصہ آپ پر نہیں اتارے گی بلکہ آپ کے باہر جانے کے بعد آپ کی بیوی پر ساری بھڑاس اتارے گی۔ ماں یہ سمجھتی ہے کہ اس لڑکی نے میرے بیٹے کو غلام بنا رکھا ہے، وہ عورتوں کے کام کر رہا ہے۔ میرا بیٹا دن بھر باہر کام کر کے تھک کر آتا ہے اور یہ لڑکی اس کو گھریلو کام لگاتی ہے۔ پھر ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگرچہ آپ اپنی خواہش ہی سے کام کرتے ہیں، لیکن ماں سمجھتی ہے کہ بہو اسے کام لے رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہماری ماؤں کا ذہن اس قدر وسیع نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات بھی ہے کہ ساری مائیں ایسی نہیں ہیں،
لیکن جو بھی ہیں وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ ہماری ماؤں کے ذہنوں میں یہی ہے کہ امور خانہ داری محض بیویوں کی ذمہ داری ہے، حالانکہ سوچ کا یہ انداز بالکل غلط ہے۔ اور بڑے مزے کی بات یہ بھی ہے کہ یہی کام اگر ان کا داماد کرے تو بہت خوش ہوتی ہیں، بہت تعریف کرتی ہیں کہ دیکھو ہمارا داماد اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھتا ہے، کیسے ساتھ دیتا ہے، ہمارا داماد بہت پیارا ہے۔ دیکھا آپ نے، اپنا بیٹا بہو کا ہاتھ بٹائے تو بیوی کا غلام، اور اپنی بیٹی کا ہاتھ بٹانے والا داماد بہت بااخلاق۔ اس نظریے کو بدلنے کی ضرورت ہے دوستو۔ یاد رکھیے، آپ کی بیوی آپ کو محض اپنا شریک حیات ہی تصور نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ آپ کا شریک کار بھی دیکھنا چاہتی ہے۔ روزگار کے لیے گھر سے جانے سے پہلے اور آنے کے بعد ایک کونے میں پڑے رہنا، یعنی بے اعتنائی والا رویہ ظاہر کرنا، بیوی کو اپنے ذاتی کاموں کی فرمائش کر کے گھریلو کام کاج میں مصروف رکھنا اور خود آرام سے کسی کونے میں پڑے رہنا درست بات نہیں ہے دوستو۔ جو مرد گھریلو کام کاج اور بچوں کی دیکھ بھال میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں نا، وہ پرسکون خانگی زندگی گزارتے ہیں اور بیویوں سے بہتر تعلق بھی رکھتے ہیں۔ بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی خوبیوں کو پہچانیں اور اس کی تعریف کریں۔ یہ بات پکی ہے کہ ہم جتنی خوبیوں کو تصور کرتے ہیں نا، وہ ساری اس میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ بس اوقات ہم جس خوبی کو چاہتے ہیں اس سے بہتر خوبی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں اور اس کی قدر بھی نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جب کسی چیز کی قدر نہیں کی جاتی ہے نا تو دھیرے دھیرے وہ خوبی ختم ہو جاتی ہے۔ نتیجے میں نہ ہماری مطلوبہ خوبی پیدا ہوتی ہے، نہ اس کی اصل خوبی باقی رہتی ہے۔ ہم اپنی مطلوبہ خوبی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اگر پیدا ہو جائے تو بہت خوب ہے، اگر مشکل ہو رہی ہو تو اس میں موجودہ خوبی کو ہی نکھاریں، اس کی تعریف کریں، اس کا سپورٹ کریں اور اس خوبی کو اپنے لیے کس طرح فائدہ مند بنایا جا سکتا ہے غور کرتے رہیں۔ ایک بیوی چاہتی ہے کہ اس کے ماں باپ کی عزت کریں، اس کے رشتہ دار ملاقات کرنے آئیں تو ان کی خاطرداری کریں، خاندان میں سب کے سامنے اس کی کوئی غلطی کا اظہار نہ کریں، اگر کچھ اصلاح کرنا بھی ہو تو تنہائی میں بھی اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ اس کی نند جاسوسی نہ کرے، اگر غلطی ہو تو اس کے سامنے اس کی اصلاح کریں۔ بیوی چاہتی ہے کہ اس کو گھر کا فرد سمجھیں، اس سے بھی مشورہ لیتے رہیں، یا کم از کم کوئی کام ہو رہا ہے تو پہلے ہی اس کو اطلاع دیں۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے دوستو کہ بیوی کو، بہو کو گھر کے کسی بھی اہم کام میں شامل نہیں کیا جاتا ہے، اس کو الگ تھلگ ہی رکھا جاتا ہے۔ صرف فلاں وقت فلاں کام کرنا ہے، صرف کام کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ کام کیوں ہو رہا ہے، یہ دعوت کیوں ہو رہی ہے، کون آ رہے ہیں، کون جا رہے ہیں، اس کی کوئی خبر اس کو نہیں دی جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے دوستو۔ بیوی بھی گھر کی فرد ہے، بہو بھی گھر کی فرد ہے، اس کو بھی شامل رکھنا ضروری ہے۔ ایک بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر محنتی رہے، گھریلو اخراجات آسانی سے پوری ہوتے رہیں، بچوں کی فیس وقت پر ادا ہو، اگر گھر کرائے کا ہو تو وقت پر کرایہ ادا کیا جائے۔ یہ بیوی کی چاہت ہوتی ہے دوستو۔ ایک بیوی چاہتی ہے کہ کام سے فارغ ہوتے ہی شوہر سیدھے گھر آئے، اس کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ وقت بتائے، اور یہ مطالبات ناجائز نہیں ہیں بلکہ یہ اس کا حق ہے جو آج ہم نہیں دے رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو بیویوں کو سمجھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔